السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دینی بھائیوں و ناظرین کرام، ایک لمبے فاصلہ کے بعد آج آپ لوگوں کے روبرو ہوں۔ کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے جس سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اب انشاءاللہ آج سے شروع ہو۔ بات توبہ استغفار کی فضیلت کی بات چل رہی تھی، اور جس توبہ استغفار کرنے کے فضائل کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور ایک قسط گزرا تھا جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ توبہ استغفار کرنے سے انسان کی قوت میں زیادتی ہوتا ہے، توبہ و گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توبہ انسان کو کامیابی کا زینہ ہے۔ توبہ آج ہے جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور جو نا اولاد ہے، بے اولاد ہے، جسے اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کثرت استغفار کی وجہ سے اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ یہ ہے استغفار کا فائدے میں کہ ایک تندرست انسان حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پہنچا، ایک شخص جو قحط کا شکوہ کرا۔ دوسرا آدمی پہنچتا ہے جو محتاجی کا شکوہ کیا۔ تیسرے شخص نے اولاد نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ یعنی تین شخص آیا اور تین بیماری کو بیان کیا۔ پہلا قحط سالی، دوسرا کہا محتاج ہوں، تنگ دست، اور تیسرے نے کہا کہ مجھے اولاد نہ ہونے کا وہ شکوہ کیا حسن بصری رحمہ اللہ کیا۔ تینوں کو انہوں نے استغفار کرنے کا حکم دیا کہ کثرت سے تم استغفار کیا کرو۔ اس میں کسی نے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار کرنے کا حکم دیا، یعنی مرض الگ الگ ہے اور دوا صرف آپ نے ایک ہی بتایا۔ اس کے جواب میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 کی تلاوت کی۔ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہے۔ پس میں نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہر جاری کر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کرے گا اموال دولتوں سے۔ جب مولا مال دے گا اللہ تعالیٰ قحط تو آپ کی تنگحالی ختم ہوگی، وَبَنِينَ اور اولادوں سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توبہ استغفار کثرت سے کرنے کی فضیلت۔ اور اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک مرتبہ خطبہ کے وقت لوگ صحابہ کرام نے کہا بارش کی شکایت کی، آپ ممبر پر چڑھے اور توبہ استغفار کر کے ممبر سے اتر گئے۔ ایک صحابی نے کہا آپ نے بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی، تو فرماتے ہیں میں نے آسمان کے ان دروازے کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی سورہ نوح کی یہ 3 آیتیں 10، 11 اور 12 کے تلاوت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنے سے توبہ بارش ہوتی ہے، اور توبہ استغفار کرنے سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں اس حال میں عذاب نہیں دیتا ہے کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ جب تک آپ استغفار کریں گے آپ کے گناہ کہتے ہیں عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے گا۔ اور یہ پیام مغفرت بھی ہے، اگر آپ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مغفرت کرنے کا
پیام بھی سنا دیتا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 2759، 2759 نمبر کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دین کے برائی کرنے والے رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دین کو توبہ کر لے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، سورج جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا جو فضیلت ہے، رحمت الہی وسعت میں آ جاتی ہے، اور دوسری حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور 6965 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کرے، ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے۔ تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو فرما پیدا گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے استغفار کریں گے، بس اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمتیں وسیعت ہوتی ہے، اور پروانہ مغفرت بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ نوح کی اسی آیت میں ہے، حدیث نمبر ہے 7450۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی مسند احمد میں ہے اور صحیح ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے کہ جو شخص مومن مردوں عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد عورت کے عوض ایک نیکی لکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔